بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت چیدہ آیات کا نب نباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ چوتھی نشست ہے۔ ایک عنوان اور موضوع جو حدود اللہ سے متعلق ہے، اللہ کا امر کیا ہے، حدود کیا ہیں، نہی کیا ہے، محرمات، معروف، منکر، بر، تقوی، حسنات، اصلاح، اللہ کا ذکر یعنی ذکر اللہ، عبادات، صلاۃ، تسبیح، صوم، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور عمرہ وغیرہ، یہ سارے جو ذیلی عنوانات ہیں اس عنوان میں شامل ہیں، یہ سارے موضوعات۔ تو یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے 3 نشستیں اس موضوع کے اوپر ہو چکی ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں جو ضمنی موضوع ہے وہ تقوی سے متعلق ہے کہ متقین کا قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تقوی کا، متقین کا۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں اس کو درست نظر میں دیکھنا سمجھنا ضروری ہے کہ تاکہ اس کے متعلق کسی غلط فہمی کا مومنین شکار نہ ہوں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 81 ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے کرتے تمہیں بنانے سکھائے ہیں، تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ تم کرتے لباس بناتے ہو جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یعنی کہ یہ موسم کی شدت سے، دھوپ وغیرہ سے، اور ایسے زرہیں یا ایسا لباس جو تمہیں جنگ سے بچاتا ہے، یعنی جنگ میں زخم لگنے سے، تیر تلوار نیزہ وغیرہ کے زخم سے بچاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے یہ جو ایک تو کرتے ہیں جو موسم کی شدت سے بچاتے ہیں، لباس وہ جسم کو بچاتا ہے، اسی طرح جو ذرہ ہے وہ جنگ کے دوران وہ چونکہ دھات کی کڑیوں وغیرہ کی یا دھات کی پلیٹوں کی بنی ہوتی ہے تو وہ جنگ میں جسم پر زخم لگنے سے اس کو بچاتی ہے۔ یہاں پر دونوں جگہ پر جو لفظ ہے قرآن کریم میں وہ ہے تقیکم۔ تقیکم، تقوی جو ہے وہ اس کا مادہ ایک ہی ہے کہ وہ تمہیں بچاتی ہیں یہ چیزیں، یعنی ایک موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے اور جنگ میں زخمی ہونے سے وہ زرہ بچاتی ہے۔ تو اس مفہوم میں یہ تقوی کا واضح طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ تقوی کیا ہے، جو اور اس کو سورۃ المومن کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے اس مومن سے متعلق کہ جو فرعون کے دربار میں ایک مومن تھا جس نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اس نے جب اپنے ایمان کا اظہار کیا تو وہ جو فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے جو وزراء وغیرہ، انہوں نے چال چلی اور اس کو اس کے خلاف، اس مومن کے خلاف، کیونکہ وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حقانیت پر شہادت دے رہا تھا، اس کو تسلیم کر رہا تھا، حق گوئی کر رہا تھا، اس کا موقف فرعون اور اس کے جو وزراء وغیرہ تھے جو اس کے ساتھ سردار تھے ان کے خلاف تھا۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ اللہ نے اس کو بچا لیا جو انہوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جو چالیں چلی اس کے اثرات سے، اس مومن کو اللہ نے بچایا اور آل فرعون کے اوپر بدترین عذاب، برا عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ جو فوقا ہے یہ وہی جو تقوی ہے اسی کا اور اس کا مادہ ایک ہی، یعنی بچانا
پہلی آیت میں حوالہ دیکھا ہے بچانے سے مفہوم ہے، اور یہاں پر بھی بچانے سے ہے، اور تیسری جو آیت ہے حوالہ کی وہ سورۃ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 16۔ یہ مومنین کی دعا ہے اللہ رب العزت سے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور یہاں پر یہ جو وقنا کا لفظ ہے کہ اللہ ہمارے جو کوتاہیاں ہیں ان کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں آگ سے بچا۔ تو یہ تینوں آیات میں جو تقویٰ کا جو مادہ ہے، روٹ، اس کی مختلف جو جن صورتوں میں وہ استعمال ہوئے ہیں، جو الفاظوں سے بنائے گئے ہیں، تو ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ تقویٰ کا مفہوم ہوتا ہے بچنا۔ تو یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی جس حد تک بچنا ممکن ہوتا ہے وہ اس چیز کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو اولین ترجیح پر رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود پامال نہ ہوں۔ یہ ہوتے ہیں متقین۔ اب یہ تو قرآن کریم سے واضح ہو گیا، پھر آگے اور بھی قرآن کریم میں متعدد آیات میں، کتنی ہی آیات میں متقین کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہوتا ہے، طرز عمل ہوتا ہے، روش ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہیں، اخلاقی حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اور مالیاتی امور میں، معاشی معاملات میں، وہ سارے قرآن کریم میں متعدد گوشے مومنین، متقین، جو صالحین ہیں، ان سب کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر جو متقین ہوتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود شکنی سے، حدود کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو بچتے ہیں اس چیز سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہ کریں، یعنی اللہ رب کریم نے جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کریں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ ہے تقویٰ، اللہ رب کریم کی حدود کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب جب کہ یہ مروجہ مذہب میں جو تقویٰ کا تصور ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تقویٰ کا تو جو عام جس طرح اردو زبان میں اس کا جو معنی اخذ کیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، اور عام جو تصور ہے وہ ڈرنا، معاذ اللہ وحدہ لا شریک کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اللہ سے تقویٰ اختیار کر، اللہ سے ڈرو، تو یہ ڈرنا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے بچنا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اگر وہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا کسی جگہ پر، کوئی غذا کے معاملے میں، یا کوئی میڈیکل پروسیجر ہے، کوئی سرجری وغیرہ کر رہا ہے، تو وہ بڑی احتیاط کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، وہ شعوری طور پر ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اس سرجری یا جو آپریشن ہے اس کے دوران کوئی انفیکشن نہ ہو جائے اور مریض کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرات ناحق نہ ہو جائیں، تو وہ پوری احتیاط کرتا ہے، اپنے آپ کو ہر حوالے سے جراثیم سے، بیکٹیریاز وغیرہ سے بچاتا ہے، ماحول کو اور اس مریض کو پوری احتیاطیں سارے، تو وہ ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے، وہ ساری احتیاط اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ان جو رولز ریگولیشن ہیں، جو پروسیجرز ہیں، ان کو وائیولیٹ کروں گا، ان کو نظر انداز کروں گا، تو یہ اس میں خطرات پنہاں ہیں۔ یا جس طرح ایک پائلٹ ہے یا ڈرائیور ہے، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تمام جو روڈ کے جو سگنلز ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں ڈرائیونگ کے یا جہاز اڑانے کے، ان کے مطابق پوری احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈر نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ احتیاط اور بچاؤ اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو شعور ہوتا ہے کہ میری معمولی سی خلاف ورزی بہت بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ تو یہ جو مومنین کے قلب میں، ان کے جو دل و دماغ میں یہ ایک شعور پختہ ہو جاتا ہے شعوری طور پر کہ اگر میں اللہ وحدہ لا شریک کی بتائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی کروں گا تو میرا تزکیہ نفس نہیں ہو سکے گا، میری جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور میں جہنم میں جاؤں گا، جہیم میں جاؤں گا، اور میں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ پھر ایسا جو ایک احساس ہے کہ اس احساس کے ہوتے ہوئے پھر وہ کسی قسم کے خارجی پابندیوں کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، یا سزا کے خوف کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی حدود کی پامالی سے نہیں رکتا، وہ اپنے قلب کی اس شعور اور جو آگہی ہے، جو ادراک ہے، جو اللہ کی آیات اس کے قلب میں ہونے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی جو کبریائی ہے اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کا جو غلبہ ہے، قدرت ہے، اور اس کا جو
ایک قہر ہے، غضب ہے، اس کا جو انتقام ہے، اس کو بھی وہ سامنے رکھتا ہے کہ اگر میں اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کروں گا تو میں ہر حوالے سے میرے لیے تباہی ہے اور میرے امان حبت ہو جائیں گے۔ وہ اس ملے جلے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی سے بچاتا ہے تو یہ اس کا شعوری عمل ہوتا ہے۔ وہ کسی باہر کی چیز سے ڈر نہیں رہا ہوتا، وہ بلکہ اس کے دل و دماغ میں وہ ایک تاثر اور ایک احساس پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہے جو کسی کو جبراً ایسے ڈنڈے کے زور پر کرائی جائے اور یا اس کو پتہ ہو کہ اگر میں یہ خلاف ورزی کروں گا تو مجھے یہ جرمانہ ہوگا، سزا ملے گی، تو وہ اس ظاہری مادی قانون کے یا جو طبی طور پر سامنے جو نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو رکنا ہوتا ہے تو یہ میکانکی انداز میں رکنا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان شعوری طور پر یہ اس میں ادراک اور آگہی اور شعور آ جاتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کروں گا تو اس کا جو براہ راست نتیجہ میرے نفس کو، میری ذات کو پہنچے گا اور اس کی نشو و نما رک جائے گی اور وہ اس کے اوپر بڑے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو پھر اس احساس کے ساتھ مومن زندگی کے آخری سانس تک زندہ رہتا ہے اور یہی کیفیت تقویٰ ہے۔ اس کی مثالیں بہت سارے مقامات کے اوپر ہیں۔ پھر وہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے تو پھر اس سے خارجی خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو نہ پھر اپنے جان کی پرواہ ہوتی ہے، چاہے وہ جانی ہے تو بے شک چلی جائے، وہ ہنسی خوشی جان قربان کر دیتا ہے، اور نہ اس کو اپنے خواہشات کی پرواہ ہوتی ہے، ہوائے نفس یا شہوات کے تابع وہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوسف علیہ السلام کے کردار سے دیکھ لیجئے کہ اس گناہ کے مواقع موجود تھے، جو ایک نفس کی ترغیب انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر بشر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے باوجود جو اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات ہیں، جو اللہ رب العزت کی حدود ہیں، وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کی قلب میں جاگزین تھی، وہ آگہی، وہ شعور، وہ روشنی موجود تھی، تو اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ یہ جو مومن اس احساس اور شعور کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پابندی سے بچاتا ہے، ہر قدم، ہر حال میں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے چاہے نہیں دیکھ رہا، چاہے جدوت ہے چاہے خلوت ہے، تو یہ جو کیفیت، احساس، یہ نفسیات، یہ طرز عمل اور یہ روش زندگی ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی ایک بنیاد کے اوپر جو رہنمائی کو کتاب اللہ سے ملتی ہے۔ اب عام معاشرے میں ایک جو باطن تصور ہے مذہب کا کہ یہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، کیا کہ وہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے، وہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اس نے ایک خاص وضاقت بنا رکھی ہے اور وہ سر جھکا کر چلتا ہے اور کسی کے معاملات میں نہیں آتا۔ تو جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، جو اللہ رب کریم کی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو اور سارے انسانی معاملات ہیں، وہ سب سے ناتن کہ وہ تو بڑا متقی آدمی ہے۔ تو یہ وضاقتہ کو دیکھ کر یا کسی کے ذکر اذکار، تسبیح کو یا اس کی یہ نمازوں وغیرہ کو دیکھ کر یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اس کو تقویٰ قرار دینا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ وہ ہر حوالے سے اللہ رب العزت کی آیات کی خلاف ورزی سے، احکامات کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں یا وہ اخلاقی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، عدل و قسط کے معاملات ہوں۔ تو یہ چیز تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کو اس غلط مذہبی مفہوم میں جو دیکھنے کا، جو سمجھنے کا عمل ہے، وہ قطعی طور پر باطن ہے۔ جو متقین ہوتے ہیں وہ زندگی کے سارے معاملات میں خود اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے فعال ہوتے ہیں اور بھرپور کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے مالی معاملات اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاقیات، ان کا کردار، ان کا عدل و قسط کے معاملات، حق کے لیے گواہی دینے کے معاملات، یہ سارے معاملات وحی سے ہم آہنگ ہوں گے، اللہ رب کریم کے قرآن سے ہم آہنگ ہوں گے، اس کے مطابق ہوں گے، وہ بندے متقین ہوں گے۔ اور
सूरत बकरा में आयत नंबर 41 है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तकवा के मुताबिक वजाहत की है, जो बयान है वो वला तकूनु अबना काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीलन फ़इय्या फत्तकून। ये जो यहूद व नसारा के जो मजहबी पेशवा थे, जो अल्लाह की आयत को बेच रहे थे, वो खुदा फरोश थे, मज़हब फरोश थे, अपनी तरफ से वो चीज़ें घड़ के लोगों को कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से, ख़ुद अपने हाथ से लिखते थे, अल्लाह पर झूठ करते थे। वो यानी सारे वो काम करते थे जो 1400 साल से ये कलमा गो कौम के जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, इनके मजहबी पेशवा जो करते चले आए हैं, वो ये सारे काम यहूद व नसारा के अहबार और रहबान कर रहे थे, और यही चीज़ ये भी कर रहे हैं। तो उनके मुताबिक अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि उन्हें कि अब अल्लाह वहदहू ला शरीक की जो वही है, जो साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हो रही है। तो तुम उसका इनकार न करो। ये कुफ़ार हैं या जो दूसरे मुशरिकीन मक्का थे, या जो साबईन या और दीगर लोग उधर मौजूद थे, वो तो अलग उनका मामला है। तुम तो ख़ुद अपने आप को वही का तबाह करने वाले करार देते हो, और तुम्हारा अल्लाह रब्बुल करीम पर, अंबिया अलैहिस्सलाम पर, कुतुब पर, आखिरत पर, मलाइका पर ईमान का तुम इजहार करते हो, इकरार करते हो। तो तुम इसके पहले इनकारी मत बनो, बल्कि तुम्हारे अपने पास जो वही है उसमें ये सारा तज़किरा मौजूद है मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बासत का, और हवालाजात मौजूद हैं। तो तुम उस वही की रोशनी में इन तालीमात को उन तालीमात की रोशनी में परखो, तो तुम्हें साफ नज़र आ जाएगा कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का दीन है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह की तरफ से मबूस हैं और हक़ की तरफ दावत दे रहे हैं। तो उनको कहा गया कि तुम इसके पहले इनकार करने वाले न बनो, अबन काफिर न बनो। ये दूसरे तो इससे आगाह नहीं हैं, या जहाँ पर कोई मक्का में या मुशरिकीन या कुफ़ार के पास एक तवील अरसा से कोई नबी अलैहिस्सलाम जहाँ मबूस नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें तो सारा इल्म है, और अल्लाह की आयत को थोड़े से मुआवजे में मत बेचो। यानी तुम ये झूठ करते हो अल्लाह रब्बुल करीम पर, अल्लाह की आयत को छुपाते हो, और इफ्तरा अल्लाह, किज़्ब अल्लाह, और ये सारे जुराइम जो करते हो, ये तुम मादी मफादात के लिए करते हो। अपनी रोज़ी रोटी बना रखी है तुमने, मज़हब को कमर्शलाइज कर रखा है, उसको रोज़ी रोटी का ज़रिया और मफादात के असूल के लिए तुम ये सब जुराइम कर रहे हो। तो अल्लाह की आयत को थोड़े से मुआवजे के बदले मत बेचो। यानी जितना कुछ भी तुम फ़वायद हासिल कर लोगे, लेकिन जो ये मामूली फ़वायद हैं, मताउल हयात हैं, तुम इस तरह न करो, बल्कि हक़ बयान करो, हक़ को तस्लीम करो, और वही का इत्तबा करो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन पर ईमान लेकर आओ। ये मफ़हूम था। और फिर आगे जो अल्लाह रब्बुल करीम ने हुक्म दिया है, फ़इय्या फत्तकून, मेरा तकवा इख्तियार करो। यहाँ ये तकवे का जो मफ़हूम है वो मुकम्मल वजाहत के साथ आ जाता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयत पर ईमान लाना, और अल्लाह के जो नाज़िल करदा दीन है उसको उसमें झूठ की आमेज़िश और इफ्तरा की और किज़्ब की आमेज़िश न करना, और शिरक से बचना, और अल्लाह की आयत को न बेचना। अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त की आयत का मुकम्मल और कतई तौर पर, कुल्ली तौर पर इत्तबा करना, ये है तकवा। इसके बाद सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 21 से या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो जहाँ तकवा के एक और गोशे से वजाहत कर दी गई है, एक निचोड़, एक पूरा महवर और नुक्ता मास का और मरकज़ बता दिया गया है दीन का और तकवे का। वो ये है कि या अय्युहन्नासु, ए लोगो, अपने रब के अब्द बन जाओ, उस रब के जिसने तुम्हें खल्क़ किया है, तख्लीक किया है, तुम्हें और तुमसे पहले वालों को, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। अब जहाँ पर अल्लाह का अब्द होना, यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत, और मुत्तकी होना एक ही हकीकत के ये मुख्तलिफ दो गोशे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है कि अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का अब्द होना, और इबादत से मुतल्लिक़ अगली आयत में सारी वजाहत आ रही है कि इबादत किस चीज़ का नाम है और इबादत क्या होती है।
تو یہاں پر تقویٰ اور اللہ کا عبد بننا، اللہ رب العزت کو معبود تسلیم کرنا، وہ ایک ہی حقیقت کو دو زاویوں سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ ہے تقویٰ۔ تو لہٰذا کسی کے وضاقتہ سے، کسی کے تسبیح، ذکر، اذکار، یا وہ مخصوص ایام میں کوئی یہ نظر نیاز یا مذہبی محفلیں یا نعتیں وغیرہ یا یہ مجالس اور یہ وعظ و نصیحت اور اس طرح کے جو معاملات یا نفافین اور یہ چیزیں کر رہا ہے، تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، کوئی وضاقتہ بنائی ہو، تو ایسے آدمی کو یہ متعلق یہ اس کو قرار نہ دے کہ یہ متقی ہے۔ متقین کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو فیچرز ہیں، خد و خال ہے، جو آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، اس کو اللہ کی کتاب میں دیکھیں، اور قرآن کریم بار بار متقین کی جو شخصیت ہے، ان کا طرز عمل ہے، ان کی نفسیات ہے، ان کی روش ہے، اس کو مختلف کوششوں سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی کتاب میں سے دیکھیں کہ متقین کون ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپنے لیے اس کو کسوٹی بنائیں، اور دوسرے جو افراد معاشرہ ہیں ان کو قرآن کی کسوٹی اور قرآن کی میزان میں پرکھیں۔ اس کے بعد جو اگلا ضمنی گوشہ ہے وہ حسنات یعنی احسان سے متعلق ہے، فعل الخیرات، خیر کے کاموں سے، اعمال صالح سے متعلق ہے۔ ان سے متعلق چند آیات ہیں کہ احسان کیا چیز ہے، حسنات اس کی مختلف کوشیں، اور یہ جو فعل الخیرات نیکی کے کام، خیر کے کام، اصلاح معاشرہ، اعمال صالح بھی اصلاح جو ہوتی ہے، جن جن کاموں سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، تو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجیے، چاہے تقویٰ کا معاملہ ہو، چاہے یہ جو حسنات اور فعل الخیرات اور اعمال صالح کا معاملہ ہے، تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ جو اللہ رب کریم کے ساتھ آدمی پرائیویٹ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین میں اس کا تصور نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پوجا پاٹ، بت پرستی میں، یا شرک کے جو مذاہب اور نظریات ہیں جن کا تعلق شرک کی بنیاد پر ہے، کہ کسی کو بس نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ ایک پرائیویٹ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی بندہ اعمال تو ایسے کر رہا ہو جن سے اس کی ذات میں اور پورے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہو، جو شر کا باعث ہوں، جو معاشرے میں ایک سیئات ہوں، برے اعمال ہوں، اور پھر وہ چاہے کہ میں کسی طریقے سے معاذ اللہ کو راضی کر دوں، کہ اللہ کے ساتھ ایک پرائیویٹ تعلق، جس طرح رشوت دینے والا ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹھیکہ وغیرہ ہے یا کوئی کام ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو میرٹ سے ہٹ کر دوں، اور پھر جس نے یہ اپروول دینی ہے اس کو کسی طرح راضی کر دوں، اس کو خرید دوں، اس کو رشوت دے کر اس سے اپروول دے دوں۔ یعنی معیار پر وہ نہیں چلنا چاہتا، بلکہ ایک شارٹ کٹ، ایک چور دروازہ پیدا کر کے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا مقصد حاصل کر لوں، اللہ کو راضی بھی کر لوں۔ تو یہ جو اعمال ہیں، دین میں اس طرح کے اعمال کا تصور نہیں ہے۔ دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا جو نازل کردہ دین ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے اور مومنین نے کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی پرائیویٹ تعلق قائم نہیں کیا۔ وہ تمام کے تمام جو ان کے شب و روز کے سارے معاملات، اعمال، ان کے جو افکار، نظریات، جو طرز عمل، جو ان کے ہر عمل ہوتا تھا، وہ انسانی ذات میں اور معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتا تھا۔ ان کی اپنی ذات اور معاشرہ دونوں میں جو اصلاح اور دونوں کی فلاح کا ذریعہ بنتے تھے۔ اللہ رب العزت ان اعمال کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ معاشرت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اخلاق و کردار کے حوالے سے ہوں، نفسیات کے حوالے سے ہوں، یا جو اجتماعی نظم ہے، عدل ہے، معاشرے میں عدل و قسط، یا کسی بھی کوشش سے متعلق ہوں، انتظامی معاملات سے ہوں، تو وہ ساری کی ساری رہنمائی پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ صرف وہی کام ہیں جو معاشرے میں جو اعمال صالح ہیں، جو حسنات ہیں، جو فعل الخیرات ہیں، بھلائی کے کام، یہ جو جن چیزوں کو اپنے طور پر یہ اتنا ذکر کر لو، یہ دعا پڑھتے رہو دن رات، یہ اس کو اتنے دفعہ پڑھ لو، یہ اتنے نفل پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، اتنے رات کو اٹھ کر رکعتیں پڑھ لو، یہ عمل کر لو، یہ فلاں ایام منا لو، فلاں کی یہ مذہبی مجالس، یہ نعتیں، یہ مجالس، اور یہ جو قصیدے خوانیاں اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں، فلاں کا عرس منا لو، فلاں کی پیدائش منا لو، یہ جو سارے اعمال ہیں، دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ اللہ پر جھوٹ کرنا ہے اور یہ من مانے طریقوں سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک خود ساختہ اور چور طریقہ ہے کہ ہم معاشرے میں تو فساد پھیلاتے رہیں، ملاوٹ کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، شبہ نفس میں مبتلا رہیں، فحاشی کا ارتکاب کرتے رہیں، بدکاری کرتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں، منافقت کرتے رہیں، لیکن کسی طریقے سے یہ اس طرح کی خود پیدا کردہ شارٹ کٹس کے ذریعے، چور راستوں کے ذریعے اللہ رب کریم کو بھی راضی کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی اگر انفرادی طور پر اس کو کوئی خوش کرنے کا تصور ہوتا تو وہ تو انبیاء علیہ السلام وہی طریقہ اپناتے، وہ اپنے کہیں علیحدہ خلوت خانوں میں اور علیحدہ کوئی عبادات کرتے رہتے، کوئی ذکر اذکار کرتے، کوئی تسبیحات، کوئی وضع قطع بنا لیتے اور اللہ کو راضی کر لیتے۔ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی معاشرے کو، انسانوں کو تخلیق ہی اس انداز سے کیا ہے کہ انہوں نے مل جل کر رہنا ہے۔ انہوں نے بالکل یوں سمجھنے، پہلے بھی اس طرح مثال کے ذریعے واضح کی گئی ہے کہ مومنین کا معاشرہ شہد کے چھتے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی مکھی وہ جو شہد کے چھتے کے لیے پروٹوکول ہے، چاہے وہ کارکن مکھیاں ہیں یا وہ دوسری کھٹو مکھیاں ہیں، جو بھی ہیں، یا منکا مکھی ہے، ان سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی ہے اور یہی ان کی صلاۃ و تسبیح ہے، یہی ان کا رول ہے۔ اب اگر کوئی مکھی ان رول ریگولیشن کی خلاف ورزی کرے تو وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس چھتے کے لیے اس کی حفاظت کے حوالے سے ہوں، یا اس کی جو شہد کی پیداوار یا ان کی جو افزائش نسل کے حوالے سے ہوں، جس حوالے سے بھی، تو وہ جو پروٹوکول ہے، اس سارے پروٹوکول کی پاسداری جو ہے وہی ان کی صلاۃ و تسبیح ہے، وہ اسی میں لگی ہوئی ہے۔ تو کوئی مکھی اگر اس وائولیشن کر رہی ہے اس رول ریگولیشن کی، تو جس طرح وہ مکھی، ایک تو اس حوالے سے بھی کہ کوئی بھی مکھی جس طرح تنہا زندگی نہیں گزار سکتی، شہد کی مکھیاں چھتے کی صورت میں ہی سروائیو کریں گی اور وہی ان کی جو افزائش نسل اور ان کی خوراک اور اس کی جو سماجی زندگی ہے، اسی میں سب کی بقا ہے، تو اسی کے مطابق ہی انہوں نے چلنا ہے۔ تو مومنین کا معاشرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی انفرادی اور پرائیویٹ قسم کا تعلق کر کے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، سیئات کا مرتکب ہے، معاشرے میں وہ ایک شر کا باعث بن رہا ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، اس کا عمل ہے، اور وہ چاہے کہ میں فلاں تسبیح پڑھ کے، فلاں ذکر کر کے، فلاں نظر نیاز دے کر، فلاں عرس کا اہتمام کر کے، یا قبروں پر جا کر، یا حج کر کے، یا عمرہ کر کے، یا اتنے نوافل پڑھ کے میں اللہ کو راضی کر دوں گا، یہ ایک باطل تصور ہے۔ دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس میں آپ کو اس پروٹوکول کے ساتھ اپنی معیشت، معاشرت، اخلاقیات، عدل و قسط اور آئینی زندگی، نجی زندگی ساری اس طریقے پر گزارنی ہوتی ہے جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ ہیں حسنات، یہ ہیں فعل الخیرات، نیکی کا کام، یہ ہیں اعمال صالح۔ سورۃ الانبیاء جو آدمیوں کے بتائے ہوئے ہیں، جو کہ فلاں ذکر کر لو، فلاں تسبیح پڑھ لو، فلاں نوافل پڑھ لو، فلاں دعا پڑھتے رہو، فلاں کام اس طرح کرنا ہے، ناخن اس طرح کاٹنے ہیں، نہانا اس طرح ہے، کنگھی اس طرح کرنی ہے، کپڑے اس طرح تبدیل کرنے ہیں، یہ اس طرح کے جو کام ہیں، فلاں کام کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، فلاں کام اس طریقے سے پڑھنا ہے، کرنا ہے، لباس اس طرح پہننا ہے، فلاں رنگ کا پہننا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں آدمیوں کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کا نیکیوں سے، بر سے، تقوی سے، حسنات سے، فعل الخیرات سے، اعمال صالح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں اس کو دین قرار دیتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور کاذب ہیں، اور ان چیزوں کا اجر پھر وہ قیامت کے دن انہی لوگوں سے طلب کریں جن کے کہنے پر وہ کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک صرف اور صرف ان اعمال کا اجر دے گا، اور اس دنیا میں بھی دیتا ہے، جو اعمال خود اس نے اپنی کتاب قرآن مبین میں مومنین کو بجا لانے کے لیے حکم دیا ہے۔ بس جو آدمیوں کے گھڑے ہوئے اعمال ہیں جن کو نیکیاں کہا جاتا ہے، تو وہ جو لوگ ان کے کہنے پر، آدمیوں کے کہنے پر جو کوئی نیکی کرتا ہے، جس کو نیکی آدمی کہتے ہیں، تو پھر اس کا اجر بھی ان لوگوں سے قیامت کے دن طلب کیجئے کہ جن لوگوں کے کہنے پر یہ اعمال لوگ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً جو امر ہے وہ اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ قیامت کا جو منظر ہے اس کا الگ سے ایک قیامت کے عنوان سے جو علیحدہ موضوع ہے، اس کی
اس میں دیکھیں کہ وہاں پر قیامت کے دن کیا منظر ہوگا اور مختلف لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، جو اتباع کرنے والے ہیں اور جن کی اتباع کی جاتی ہے، ان سب کی جو کیفیات ہیں، جو منظر ہے، جو ڈائلاگ ان میں ہوگا، مکالمہ ہوگا، اس کا ایک الگ سے پورا موضوع ہے قیامت پر ایمان سے متعلق۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 72-73 ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ان دو آیات میں بہت سارے گوشے ہیں جو واضح ہو گئے ہیں، مختلف جو الفاظ ان میں استعمال ہوئے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اضافی، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان سے نوازا، اور ان سب کو ہم نے صالحین پایا، یعنی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک، انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے تو وہ اصلاح کرنے والے تھے، صالحین۔ پہلی چیز تو صالحین جو ان لوگوں کو جو وہی صالحین ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں۔ جو لوگ آدمیوں کی بتائی ہوئی باتوں پر چل رہے ہیں وہ صالحین نہیں ہیں، وہ مفسدین ہیں۔ وہ تو جہالت میں مبنی ہیں کہ آدمی نے، کسی بشر نے کہہ دیا کہ یہ چیز نیکی ہے، یہ عمل کرو، یہ نیکی ہے، فلاں کام اس طریقے سے کرو، یہ نیکی ہے، فلاں کام اس طرح کرو، یہ نیکی ہے۔ اگر کوئی بندے ان پر چل رہے ہیں تو وہ تو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ جو دھوکے باز ہیں، جھوٹ کرنے والے ہیں، ان کے دھوکے میں اور فریب میں آئے ہوئے ہیں۔ تو فریب میں مبتلا شخص کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کر رہا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اور احکم الحاکمین ہے، علیم خبیر ہے۔ وہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا، وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام یہ وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ تو جو صرف قرآن کریم کا اتباع کرے گا قیامت تک، اور قرآن کریم کے ہر حکم کا پورے شد و مد اور اہتمام کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوگا، وہ لوگ صالحین میں ہوں گے۔ جو یہ 1400 سال سے بشر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں، لاکھوں کتابیں ہیں مذہب کے نام پر لکھی، جو ان کتابوں پر عمل کر رہا ہے تو وہ تو فساد پھیلا رہا ہے، وہ تو اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے، وہ صالحین میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعمال صالح کے متعلق پہلا پیمانہ ہے، اصول ہے کہ وہ اعمال صالح ہیں جو قرآن کریم میں جن کو کہا گیا ہے۔ یہ جو چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں صدیوں سے، ان کا قرآن کریم میں تو اکثر کا کوئی ذکر نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ یہ فلاں کا دن منایا جا رہا ہے، فلاں کی ولادت منائی جا رہی ہے، فلاں کے جو مرنے کا دن منایا جا رہا ہے، اور فلاں کا یہ فلاں چیز منائی جا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی محفلیں، یہ نعتوں کی، یہ قصیدوں کی، یہ مجالس کی اور تاریخی واقعات کے جو مختلف قسم کی مذہبی محفلیں ہوتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ کرنا ہے اور یہ معاشرے میں فساد پھیلانا ہے، اصلاح یہ نہیں ہے۔ جو صالحین ہیں وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ اس کے لیے صرف ایک ہی پیمانہ، ایک ہی اصول ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کرتے تھے، بس اس کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتے تھے، اور یہی اصلاح فی الارض ہے۔ پھر اللہ رب کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بأمرنا، جو ہمارے امر کے مطابق جو ہدایت پر خود بھی تھے اور لوگوں کو بھی چلاتے تھے۔ اب پھر یہاں سے ائمہ کا جو مفہوم ہے تو یہ اللہ رب کریم نے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت سے عہد کیا ہوا ہے کہ جو ظالمین میں سے نہیں ہوں گے انہیں امام الناس کی مسند پر فائز کرے گا۔ تو یہ 1400 سال سے یہ جو کلمہ گو قوم ہے، یہ خود اس کا تجزیہ کریں اور حقیقت کو خود سمجھیں کہ کیا یہ امام الناس کی مسند پر ہیں؟ نہیں، یہ تو ظالمین ہیں، کیونکہ یہ طاغوت کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، یہ تو خود
تفرقہ میں، ظلمات میں، یہ خود ایک زوال اور انحطاط میں مبتلا ہیں، اور یہ خود اتنی ذلت اور لعنت میں مبتلا ہیں، تو یہ امام الناس کی مسند پر نہیں ہیں۔ امام الناس کی جو مسند پر ہوگا وہی اسی مقام پر ہوگا جس پر اللہ وحدہ لا شریک نے شہداء علی الناس امتاً وسطاً تکونوا خیر امتاً کے جو مدارج تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو اللہ رب کریم نے دیے تھے، وہ وقت تھے۔ اور آج کے یہ 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ تو ذلتوں میں، پستیوں میں، لعنت میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح پھر ان کو ائمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ کلمہ گو قوم یہ کلی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی مجموعی طور پر وہی کا چونکہ اتباع نہیں کر رہے، اسی وجہ سے یہ اس صورتحال سے دو چار ہیں، ورنہ یہ آج بھی اللہ رب العزت کی وہی کا اتباع شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت کے وعدے ان کے ساتھ ایفا ہوں گے، اور جو بھی کوئی کرے گا سب کے ساتھ ایفا ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں امام الناس کی منصب اور منزل تک پہنچائے گا۔ تو یہ جو اصلاح کیا ہوتی ہے، یہدون بامرنا، وہ اپنی طرف سے کوئی بھی نبی کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ جو اس کی پہلے بھی متعدد دفعہ وضاحت ہو چکی ہے کہ کسی بھی دور میں کسی بھی نبی علیہ السلام کی فی نفس ہی ذاتی حیثیت میں اتباع نہیں ہو رہی ہوتی تھی، وہ باذن اللہ، اللہ کے اذن، اللہ کے امر اور اللہ کی وحی کی روشنی میں ان کی اتباع کی جا رہی ہوتی تھی، یعنی وہ خود اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کرتے، اور ان کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم ہوتے وہ ان کا ساتھ دیتے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے، ان کی اطاعت کرتے وحی کے اتباع میں۔ معروف میں وہ ذاتی اطاعت نہیں ہوتی تھی، اس چیز کو ہم یاد رکھنا ہے۔ یہ جو احادیث اور سنت اور یہ چیزیں گھڑی گئی ہیں، روایات وغیرہ، انہوں نے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اطاعت کو اور رسول کی اطاعت کو جدا جدا کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت قرآن کریم کی صورت میں، اور رسول کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین کی اطاعت احادیث، سنت اور روایات کے ذریعے کر دی ہے۔ تو یہی تو شرک ہے، یہی تو سنویت ہے، یہی تو دوئی ہے، جو کہ انبیاء علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں میں جس چیز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اطاعت ایک ہی ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ایک وحدانیت ہے، ایک وحدت ہے، اس میں کسی شخص کی ذاتی اطاعت کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو امام ہوتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے، وہی کا خود اتباع کر رہے ہوتے تھے، اور مشاورت کے ساتھ اجتماعی طور پر وہی کا اتباع کرنے کے لیے جو امر، جو عرف طے کرتے تھے، جو فیصلہ کرتے تھے، جو وہ حکم بنتے تھے، اور جو ہدایات جاری کرتے تھے، احکام جاری کرتے تھے، ان کے مطابق سب لوگ چل رہے ہوتے تھے، وہ سب کے سب ایک وحدت تھی اور وہی کا اتباع ہو رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح فی الارض۔ اس طریقے سے یہ تو ابھی کتنے بے شمار فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، سب نے 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے، سب میں تفرقہ ہے، تعصب ہے، اختلافات ہیں، عداوت ہے، وحدت نہیں ہے۔ تو یہ اور شرک ہے، اور انداد اللہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، شرکاء ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ تو یہ وہ اصلاح فی الارض نہیں ہے، مذہب کی آڑ میں یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ شر ہے، اور یہ اللہ رب کریم کی جو مقصود وحی ہے اس سے کلی اور قطعی طور پر انحراف ہے۔ یہ جو اصلاح ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا راستہ ہے، جس پر کوئی نہیں چل رہا، تو ان کی طرف۔ اور یہ جو وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ جو خیر کے کام ہوتے ہیں، یہ وحی کے ذریعے بتائے جاتے ہیں۔ اب دوبارہ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ قرآن کریم ہی پیمانہ ہے ہر عمل کا، کہ ہر عمل کے بارے میں دیکھو کیا ہے قرآن کریم میں یہ موجود ہے۔ تو یہ تو جو کلمہ گو قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے تو جس عمل کو دیکھو تو وہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، فلاں فقہ کے جو لکھنے والے ہیں اس کے مطابق ایسا کر رہے ہیں، فلاں اولیاء اللہ میں سے فلاں نے یہ کہا ہے، یہ عمل کرو، یہ طریقہ کرو، یہ تو سارے ان کی باتیں ہیں۔ یہ پھر خیر کے اعمال کہاں ہیں؟ یہ تو شر کے اعمال ہیں۔ یہ جو فعل الخیرات ہوتے ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، یہ بذریعہ وحی ملتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر خیر کے جو فعل الخیرات ہیں وہ قرآن کریم سے باہر
بظاہر ایک لفظ بھی نہیں ہے خیر کے اعمال کا. جو قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں وہی صرف خیر ہے، فعلاً خیرات ہیں. واقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ صلاۃ کو قائم کریں اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، یعنی معاشرے کے تمام لوگوں کا جو تزکیہ اور ان کی نشو و نما کو یقینی بنائیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جو کام کرتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام، یعنی ان کی زندگی کا ایک پورا پروٹوکول، ایک پیٹرن، ایک نقشہ اللہ وحدہ شریک نے بتایا کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ہمارے عبد تھے. یہ ہوئے اللہ کا عبد ہونا. اس کے بعد یہ جو دوسرے اپنے خود ساختہ من گھڑت اماموں کی باتیں، فقیہوں کی، محدثین کی، خود ساختہ علماء جن کو کہتے ہیں، علماء کی، اولیاء کی، اور یہ خود ساختہ ائمہ کی جو باتیں مانتے ہیں، یہ ان کے عبد ہیں. یہ اللہ کے عبد نہیں ہیں. اللہ کے عبد صرف اور صرف انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین تھے، اور وہ صرف وہی کا اتباع کرتے تھے. صرف خالص اللہ کے لیے دین قرار دینے والے جو مومنین ہوتے ہیں، جو صرف وہی کا اتباع کرتے ہیں، صرف وہی اللہ کے عبد ہوتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ وحدہ شریک نے حسنات اور احسان، ان کا مادہ ایک ہی ہے. یہ احسان سے متعلق جو اللہ رب کریم نے حسنات سے متعلق جو وضاحت کی ہے، تو اللہ کو اپنا معبود قرار دو، اللہ کے عبد بن جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت کرو. عبادت اس کی جاتی ہے. عبادت سے بنیادی طور پر جو مفہوم ہے وہ ہے بات ماننا، کسی کے کہنے پر چلنا. وہ جو طریقہ، طرز عمل جو رہنمائی دے، ہدایات دے، ان پر انحصار کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اس بات کو ماننا، یہ ہے عبادت. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے عبد بنو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یعنی نہ تمہاری اپنی ہوائے نفس کے تم پیچھے چلو، نہ شہوات کے پیچھے چلو، نہ شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلو، نہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور بشر کے کہنے پر چلو، بلکہ صرف اللہ کے عبد بننے سے مفہوم یہ ہے، اللہ کی عبادت سے یہ مقصود ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کرو، قرآن کریم کا، اور اس کے ساتھ کسی کو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک مت بناؤ. اور یہ جو احسان کا حکم ہے، عام طور پر یہ اس کا اتنا ہی حصہ آیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حالانکہ یہ صرف حکم اتنے تک نہیں ہے. اس پوری جو اللہ رب العزت نے فہرست دی ہے جن جن لوگوں کو ان میں شامل کیا ہے، تو آپ جب ان سب پوری آیت پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مومن نے تمام افراد معاشرہ کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے. یعنی جہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کسی کی کوئی ضرورت رکی ہوئی ہے، کسی کی احسان کیا ہے؟ احسان جس میں کوئی کمی ہو، اس کمی کو پورا کر دینا، اور لوجہ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ وہ حسن پیدا ہو جاتا ہے، وہ توازن قائم ہو جاتا ہے. جو توازن کسی وجہ سے بگڑا ہوا ہے تو یہی اس کا اجر ہوتا ہے، اور اللہ رب کریم کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے مومن. تو کسی میں اگر کوئی مالی طور پر اس کو مالی اعانت کی ضرورت ہے، وہ تنگی کا شکار ہے، تو اس کی مالی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو وہ پوری کر دیں. کوئی علم و ہنر سیکھنے کا متلاشی ہے، آپ کے پاس کوئی علم و ہنر ہے تو اس کو وہ منتقل کر دیں، اس کو سکھا دیں. یا کسی اور حوالے سے کوئی آپ انتظامی امور میں کسی کی کوئی کمی پوری کر سکتے ہیں، وہ پوری کر دیں. یعنی کسی بھی حوالے سے، مال دولت کے ذریعے، علم و ہنر کے ذریعے، اپنی کوئی بدنی اور جسمانی توانائیوں، اوقات اور کسی صلاحیت کے ذریعے اس کو پورے کر سکتے ہیں. کسی بھی شعبہ زندگی میں جو اصلاح پر مبنی ہو، تو یہی احسان ہے. اور یہ احسان اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والدین کے ساتھ، پھر اس کی مزید وضاحت بھی ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح ان کا اہتمام کرنا ہے، کس طرح ان کی ضروریات اور معروف کے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بنائی کرنی ہے. اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھنا ہے. یہ سارے تذکرہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت موجود ہے.
اور والدین کے ساتھ ابتدا کرنی ہے، کیونکہ والدین کے اولاد کے اوپر والدین نے اولاد کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، انہوں نے اس کے لیے مشقتیں برداشت کی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ ان کی جو کوئی بھی ان میں جو کوئی کمی واقع ہو جائے، ان کو اولاد کی طرف سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اور وہ اولاد ان کی ضرورت پوری کر سکتی ہو، تو وہ اولین ابتدا ادھر سے کرے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، اس کی تمام کمیاں پوری کرے، اس کی جو ضرورتیں ہیں ان کی دستیابی اور فراہمی کو یقینی بنائے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے معروف کے مطابق وہ ان کے ساتھ احسان کرے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے قرابت داروں میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، یعنی اس کے ازواج ہو گئے، جو بھائی بند، اولاد، سارے دیگر اہل خانہ جو بھی اس کے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ وہ جو اللہ رب کریم نے اس کو جو فضیلت اور صلاحیت دی ہے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کی کمی کو پورا کرے۔ اور جو یتامہ ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے، کچلے ہوئے، یا جو بے جار و مددگار، بے بس اور بے کس لوگ ہوتے ہیں، ان میں کے ساتھ احسان کرے، مسکینوں کے ساتھ۔ اور یہ جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مومن نے احسان کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے۔ تو پھر مومن کسی کو دھوکہ کس طرح دے سکتا ہے، کسی کا حق کس طرح غصب کر سکتا ہے، اور کسی کو ایک ضرر کس طرح پہنچا سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی یا عدل و قسط کے خلاف معاملہ کس طرح کر سکتا ہے۔ مومن نے تو احسان کرنا ہوتا ہے، جو اس کے ہمسائے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرابت دار ہمسائے ہوں یا کوئی اجنبی ہمسائے ہوں، یا اس کے کوئی ساتھ والے لوگ ہوں، یعنی وہ اس کی تجارت کے حوالے سے کوئی ساتھ میں اس کی ہوتا ہے، کاروبار میں یا بزنس میں، جاب میں یا کسی سفر میں، کہیں پر بھی جو اس کے ساتھ ہونا ہے، مومن نے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ، اور جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو اس احسان کے تقاضوں کو سمجھیں کہ اگر ایک آدمی ہے، وہ خود بلینئر ہے، وہ کروڑوں پتی، اربوں پتی ہے، اس کی دولت کا حد و حساب نہیں، اور وہ اس میں اسراف کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور ہوائے نفس اور شہوات پر خرچ کر رہا ہے، جبکہ اس کی جو وما ملکت ایمانکم، پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی ملازم ہیں، اور خصوصاً جو زیریں طبقہ کے ملازم ہیں، جو ورکر کیٹیگری میں ہیں، کیونکہ یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں اور اس سے اوپر کے جو پوسٹس ہوتی ہیں، جن کی بھاری تنخواہیں ہوتی ہیں اور ان کی مراعات ہوتی ہیں، وہ بھی ہیں غلام، لیکن وہ ایسے غلام ہیں جو سونے کی زنجیروں میں ان کو قید کیا گیا ہوتا ہے، وہ بھی قید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس سے ورکر کیٹیگری کے جو ہوتے ہیں، مزدور کیٹیگری کے کارکن ہوتے ہیں، تو وہ تو لوہے کی زنجیروں میں یا رسیوں میں ان کو جکڑا گیا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی بنیادی انسانی ضروریات کو یقینی بنایا جائے، تاکہ وہ پورے عزت اور تکریم اور وقار کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں، یہ ان کے ساتھ احسان ہے۔ تو کوئی سرمایہ دار یا کوئی جو کارخانہ دار یا کوئی بزنس مین، چاہے اس کا کسی بھی نوعیت کا بزنس ہو، اگر وہ اپنے ملازموں کو، ماتحتوں کو، ورکروں کو، ان کو نظر انداز کرتا ہے، ان کو بس اتنی وہ معاوضہ دیتا ہے، یہ ایسے حالات میں رکھتا ہے کہ وہ محض زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کے مصائب کو جھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ احسان نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب کریم جو فخر کرنے والا ہوتا ہے، جو شیخی خور ہوتا ہے، خود پرست ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ خود یہ دیکھ لیں کہ جو یہ احسان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ مختالاً فخورہ ہوگا، وہ شیخی خور، خود پرست اور تکبر کرنے والا، اپنے سپریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے، احساس برتری میں وہ دوسروں کو اپنے آپ سے برتر سمجھتا ہے۔ تو ایسے آدمی سے اللہ رب کریم نے ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے کہ لا یحب ان اللہ لا یحب، اللہ تو ایسے لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا جو احسان نہیں کرتے۔ تو جب جس چیز کو سمجھیے اور غور کیجیے کہ جن لوگوں سے اللہ رب کریم محبت نہیں کرتا، کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا کوئی فرد جنت میں، ایسا بشر نہیں جا سکتا جس سے اللہ رب کریم محبت نہ کرتا ہو۔ احسان نہ کرنے کا نتیجہ اللہ کی محبت سے محروم ہونا ہے۔ تو پھر جو ایسے لوگ ہیں جو احسان نہیں کر رہے، وہ خود پسند، خود پرست ہیں اور فخر کرنے والے ہیں، تو ایسا بندہ تو
پھر بڑے جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنی بھی وضع مذہبی بنانے، جو صدقہ خیرات کرتا رہے بظاہر ریاکاری کے طور پر، حج اور عمرے کرتا رہے، تسبیحات اور ذکر اذکار، اور بڑا اس نے لوگوں میں ایک مذہبی تاثر اپنے بارے میں قائم کر رکھا ہو، تو وہ ہوگا جہنمی، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے محبت ہی نہیں کر رہا۔ تو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو مومنین تو خاشعین ہوتے ہیں، وہ ان میں تو ان کے قلوب میں خشیت الہی ہوتی ہے، تو وہ تو اپنے سے جو ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ان کے متنقع لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے ساتھ بنائی کرتے ہیں، اس کے احسان کرتے ہیں، اس کی کمیوں کو پورا کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں مومنین۔ تو اس پیمانے میں جب آپ اپنے آپ کو اور تمام جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار اور تابعدار بنے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ایک باطن پیمانے وضع کر کے اپنے آپ کو یہ مذہب سے وابستہ کر رکھا ہے، ان سب کو آپ پرکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی بھی اس کسوٹی پر پورا نہیں اتر رہا۔ سورۃ النحل کی آیات ہیں 90 اور 91۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور آگے یہ آیات چلتی ہوئی واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا۔ تو جہاں پر احسان سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا یہ تو اللہ کا امر ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی ایک تو عدل کرنا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد عدل سے جو اگلا درجہ ہوتا ہے وہ احسان کا ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس کو حق دے دیا ہے لیکن اس کی وہ کمی پوری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس میں کمی ہے، تو پھر اس کو احسان کے ذریعے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے جس طرح جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے، تو ظالمین تو جہنم میں جائیں گے، اور جو احسان نہیں کرتا، جو عدل نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے کہ عدل کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اور اسی طرح عدل سے آگے احسان کا اللہ رب کریم کا امر ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان دونوں کے لیے اللہ کا امر اور حکم ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ آپ نے عدل کر دیا لیکن پھر بھی کسی کی کمی پوری نہیں ہوئی، کوئی پھر بھی اس میں کمی ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا جو زندگی کا توازن ہے وہ نہیں ہے، اور وہ توازن موجود نہیں ہے، وہ توازن کا متمنی ہے، اور آپ اس پوزیشن میں ہیں، اس صلاحیت میں ہیں کہ ان کی وہ کمی پوری کر دیں، تو آپ نے وہ کمی پوری کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ اگر آپ باوجود اس کے کہ احسان کر سکتے ہیں، اس کی وہ کمی پوری کر سکتے ہیں، آپ نہیں کرتے، تو یہ جس طرح عدل نہ کرنا اللہ کے امر کے خلاف ہے، اسی طرح احسان نہ کرنا بھی اللہ کے امر کے خلاف جانا ہے۔ تو مومنین کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر وضاحت کر دی گئی ہے کہ اپنے جو قرابت دار ہیں ان کو دو، یعنی اللہ رب کریم نے تمہیں بعد میں فضیلت دی ہے تو ان قرابت داروں پر خرچ کرو، ایتاء ذی القربی، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور فحش، یعنی فحش میں تمام ناپسندیدہ اور بری باتیں آ جاتی ہیں، اور یہ عام طور پر فحاشی کے لیے بھی مستعمل ہے، فحش بخل کے لیے بھی مستعمل ہے، کیونکہ بخل بھی ایک ناپسندیدہ اور بری عادت کے طور پر معاشرے میں معروف ہے۔ تو اللہ نے فحش سے اور منکر سے، منکر ایسے کام ہوتے ہیں جس طرح معروف کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ تمام کام جو اللہ رب کریم نے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، وہ تمام معروف ہیں، عرف ہیں، کہ لوگ ان کو پہچان چکے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اس معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں، عدل و قسط کے معاملے میں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، تو یہ سب کا سب معروف ہے۔ اور منکر وہ چیز ہوتا ہے جس سے اللہ رب کریم نے روک دیا ہو، منع کیا ہو، جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو، وہ منکر ہے۔ تو مومنین جو منکر سے رکتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی روکنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جو رکنا چاہتے ہیں، جبر کے ذریعے نہیں، اور عرف کا خود بھی پابند ہوتے ہیں اور معروف کے مطابق ہی چلتے ہیں، اور وہ بھی جبر کے ذریعے یا لاگو کر کے نہیں، بلکہ اپنے دین کی کامل رضامندی کے ساتھ، کیونکہ دین میں جبر کا تصور نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام کو اس طرح نافذ کرنا یا
بزور بازو یا قوت یا اسلحہ کے زور پر، یہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جس زندگی کے جس بھی دوراہے پر، جس بھی مرحلہ پر وہ کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑنا چاہے، تو جی نبی کریم نے اس کو آزادی دی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی گزارے جس طریقے سے وہ صرف یہ کہ وہ جو ایک متفقہ طور پر معاشرتی قواعد و ضوابط ہیں وہ فساد فی الارض کا باعث نہ بنے، وہ دوسروں کے حقوق کو اور دوسروں کو جان و مال کے لیے خطرہ نہیں بنتا، تو جو بھی یہ قائد رکھے وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، اس کو یہ آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے۔ تو اس روشنی میں یہ دین میں کسی قسم کا جبر کا تصور نہیں ہے، نا اکراہ فی الدین۔ یہ جو آدمیوں کو گھڑا ہوا خود ساختہ مذہب ہے، اس میں مرتد کے لیے یہ اس کی سزا قتل قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کو موقع ملے مذہبی پیشواؤں کو تو یہ مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس طرح یہ بدکاری اور فحش کے ارتکاب کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ سنگسار کا جو سزا گھڑی ہوئی ہے، اللہ رب کریم نے جنسی پیرا روی کے جو مرتکب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سنگسار کا رجم کا حکم نہیں دیا کہ اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار کے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ نہیں، دین میں جو بدکاری کی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ جی اللہ کی حدود ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ لیکن یہ جو باطل مذہب گھڑنے والے ہیں انہوں نے بدکار کی سزا رجم قرار دی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ جو مرد یا عورت ہے وہ بدکاری کرتے ہیں تو اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر مار دو، اور ایسا یہ کرتے آئے ہیں۔ ان کو اب بھی موقع ملے، ان کے پاس اختیار و اقتدار ہو تو آج بھی یہی کریں گے۔ تو یہ جھوٹا اور باطل مذہب جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے اس میں یہ سزا ہے۔ اسی طرح ان کو آج بھی موقع ملے تو یہ مرتد کی سزا بھی یہ اس کو قتل کرا دیں گے۔ حالانکہ دین میں مرتد کی سزا قتل قطعی طور پر نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، تو اللہ رب کریم نے اس کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہ اسلام کو سے نکل جائے، اسلام کو ترک کر دے، وہ عام آدمیوں کی طرح، عام شہریوں کی طرح زندہ رہے۔ تو یہ کوئی دین میں جبر تو نہیں ہے۔ تو یہ چاہے مرتد کا قتل ہے اور چاہے وہ بدکار کے لیے رجم اور سنگساری کی سزا ہے، یہ آدمیوں کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ اس کو معاذ اللہ یہ جھوٹ کھڑ کے اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سے منسوب کرتے ہیں انہی احادیث اور یہ روایات وغیرہ کے ذریعے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مومنین تھے، وہ قرآن کریم سے باہر ایک لفظ کا بھی نہ تو اتباع کرتے تھے اور نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی حکم، کوئی امر یا کوئی قانون بنا سکتے تھے۔ وہ تو وحی کے اتباع کے چلتے پھرتے پیکر تھے اجتماعی طور پر، جو مختصر اور سادہ ترین الفاظ میں جو وحی کے علاوہ چیزیں ہیں وہ قرآن کریم سے باہر ہیں، تو وہ مومن کبھی ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے اس کی وضاحت بارہا کی جا چکی ہے کہ یہ ان منافقین کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں جو مسجد زرار والے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتوں کو دین قرار دیا اور اسی کو پھر لوگوں میں پھیلایا۔ پھیلتے پھیلتے یہ 200-250 سال بعد اتنا پھیل چکا تھا کہ اس کو باقاعدہ مجموعی کتابی شکل میں اس کو لے آیا گیا، یہ حدیث کی کتاب، اور وہ اس وقت سے یہی مذہب کو، اسی کو اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی آیات 90 اور 91 ہیں۔ جی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہاں جی اسی کی آیات سورۃ النحل کی 90 اور 91 آیات ہیں۔ اور اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو، اور اپنے ان عہدوں کو جو تم آپس میں باہمی عہد اور معاہدے کرتے ہو دیگر اقوام کے ساتھ باہمی طور پر، تو ان کو بھی نہیں توڑو، اور اللہ کو تم ان پر گواہ بنا چکے ہو، یعنی شہادت اللہ کے لیے کہ تم اللہ کو ضامن ٹھہرا چکے ہو، تو ان کی پاسداری کرو۔ اور سورۃ لقمان کی آیات 18 اور 19 ہیں، 18 اور 19 ہیں، ان میں بھی یہ جو اسی طرح کے جو
आमाल सालेह हैं, हसनात हैं, फ़ैज़ खैरात हैं, उनसे मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल करीम ने जो एक अखलाकी हवाले से जो रहनुमाई दी है इंसान के ज़ाती किरदार के हवाले से, वो है वला तुस्साइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक। ये चंद बुनियादी जो हर इंसान के, हर मोमिन के जो एक उसकी आप कह सकते हैं इम्तियाज़ी अलामात और निशानात होते हैं कि उसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि लोगों के साथ गाल फुला कर, यानी बड़ा बनकर तकब्बर के साथ और ज़ाती बर्तरी के एहसास में मुब्तला होकर न रहो, लोगों के साथ इस तरह मत बात करो। यानी जो मोमिनीन हैं वो नरम कोई और नरम गुफ्तारी के साथ और बड़े अच्छे अखलाक के साथ, मुलायमत के साथ गुफ्तगू करते हैं, सिद्क पर मबनी होती है, उनमें उसका कोई ज़ाती तकब्बर या अनाज या अपना बड़ापन ज़ाहिर नहीं करते। तो ये मोमिनीन के ज़ाती किरदार के हवाले से ये एक जो अहकामात हैं। और ज़मीन में इतरा करने चलो वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा, तो इससे अपने आप को ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के में और बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ और बड़े अपने तफाखर के साथ हम आगे पीछे खुदाम और ये जो दिखावा होता है, ठाट बाट अपनी ज़ाहिर करना, ये इसी ज़ुमरे में आती है। ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल करीम मोहब्बत ही नहीं करता। ये जो शेखी खोर होते हैं, ख़ुद परस्त और ख़ुद पसंद और जो फ़ख्र में मुब्तला होते हैं, जो महंगी से महंगी अशियाए जो ज़रूरत हैं वो महंगी से महंगी जो दीगर मसारफ़ ज़िंदगी हैं महंगे और बढ़िया और इस तरह के रखने के जो इस हवस में और शहवत में मुब्तला होते हैं, तो ये जो जिस मज़हब से इनका ताल्लुक़ हो, जिस कल्चर से, जिस रंगो नस्ल, जिस कौम से हो, ये तमाम के तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत ही नहीं करता। और अपनी चाल में वक़्सिद फ़ी मशी का, और अपनी चाल में म्याना रवी इख्तियार करो, वग़्ज़ुज़ मिन सौते का, और अपनी आवाज़ को नीचा रखें। यानी मोमिन धीमे लहजे में बात करता है, तहम्मुल से बात करता है, सिद्क पर मबनी होती है, इखलास के साथ, और जो उसके अंदर जो एक हरीस होता है दूसरे लोगों की हदायत के लिए, उसमें तकब्बर का और ख़ुद पसंदी का, अनापरस्ती का शायबा तक नहीं होता। तो ये जो अल्लाह रब्बुल करीम ने सारी रहनुमाई दी है इंसानी किरदार के मुख्तलिफ़ कोशों से, तो शख्सियत के हवाले से जो रहनुमाई है, जो मुआशरती है, माली उमूर में है, वही सिर्फ तरीक़ाकार अपनाना है। एक बंदा है वो बज़ाहिर बड़ा लोगों में उसकी मजहबी कद काट है, लोग उसको बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन वो तकब्बर में मुब्तला है, वो बड़ा बना हुआ है, वो बड़े उसका प्रोटोकॉल है, बड़ा स्टेटस, बड़े उसके खुद्दाम हैं और ख़िदमतकार हैं, और तो वो अल्लाह रब्बुल करीम तो उससे मोहब्बत ही नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस बुनियाद पर किसी भी जो अपने तक़वा के इल्ज़ाम में मुब्तला है, जो अपनी इल्मी हैसियत की वजह से तकब्बर और फ़ख्र में मुब्तला है, तो उससे तो अल्लाह रब्बुल करीम मोहब्बत ही नहीं करता। फिर उसका वो इल्म या जिसको वो तक़वा कह रहा है या जो समाजी हैसियत है वो किस काम की? तो जन्नत में तो वो दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो उससे अल्लाह रब्बुल करीम मोहब्बत नहीं करता वो जन्नत में किस तरह जा सकता है। तो इन अल्लाह रब्बुल करीम की आयात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के, अपने किरदो नवाह में दीगर मोमिनीन के उनकी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ कोशों को इन पैमानों पर परखें जो अल्लाह की आयात हैं, और इनके मुताबिक अपनी सबसे पहले इस्लाह करें, और यही अल्लाह की आयात दीगर लोगों तक पहुँचाएँ। यही फ़रीज़ा रसालत है। तो आज की नशिस्त को इधर ही मुकम्मल करते हैं और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बाकी आयात होंगी। वस्सलामु अला मन इत्तबा।